پی او جے کے اور گلگت بلتستان کو بھارت کے ساتھ شامل کرنا اور بھارت کے ہاتھ میں لینے کا ٹائم آ گیا ہے. Attack that took place in Pahalgam is not only tragic, but it is a direct threat to the sovereignty of India. We, the people of POJK, strongly condemn this act of terrorism. پاکستان کے لیے تو قتل کرنا ایک عام سی چیز ہے. پاکستان وہ ملک ہے جس نے دنیا میں سب سے زیادہ مسلمان مارے ہیں. جو ہوا بہت برا ہوا. پاکستانی آکوپائڈ جموں کشمیر کے ہم لوگ چاہے پی او جے کے اندر رہ رہے ہوں چاہے ڈائسپورا میں رہ رہے ہوں، وی آر آل ان اسٹیٹ آف شاک. سب کو اس کا صدمہ ہوا بہت زیادہ، کیونکہ پاکستانی آکوپائڈ جموں کشمیر میں دو قسم کے لوگ رہتے ہیں. ایک وہ ہیں جو باہر سے آئے ہیں، جو جہادی ہیں، جو کیمپس میں ٹریننگ لے رہے ہیں، اور اس کا آگے نیٹ ورک ہے ماسکس کا، ان کے ماسکس کے امام ہیں، پھر مدرسے ہیں. اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو بیچارے غریب محنت کرنے والے لوگ ہیں، کشمیری، جموال، گلگتی، بلتی، اور وہ لوگ صدمے میں ہیں کیونکہ ہمارا خون کا رشتہ ہے. زمین کا رشتہ تو ہے لیکن ہمارا خون کا رشتہ ہے کشمیر کے ساتھ، ہندوستان کے ساتھ. اور ہم اس درگھٹنا پہ بہت پریشان ہیں. جوان لوگ بیچارے وہ سیاح کرنے آئے تھے، ہمارا وطن دیکھنے آئے تھے. ہم جموں کشمیر کے ہیں نا، تو ہمارا وطن دیکھنے آئے تھے، ہمارے یہاں تفریح کرنے آئے تھے، ہمارے مہمان تھے. اور ہمارے یہاں مہمان کی بڑی آؤ بھگت ہوتی ہے، بڑی عزت ہوتی ہے. اور پاکستان کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ اس نے ہمارے گھر میں آئے ہوئے ہمارے مہمان کی ہتیا کی ہے. نوجوان لوگ جو ہنی مون منانے کے لیے آئے ہوئے تھے، ایک نوجوان نیول آفیسر 26 ایئر اولڈ، کتنا پیسہ اور محنت لگتی ہے ایک نیول آفیسر کو پاس آؤٹ کرانے کے لیے، اس کو تیار کرنے کے لیے. اور پھر وہ ایک انسان. پاکستان کے لیے تو قتل کرنا ایک عام سی چیز ہے. پاکستان وہ ملک ہے جس نے دنیا میں سب سے زیادہ مسلمان مارے ہیں. انہوں نے 1970 میں جارڈن میں فلسطینیوں کا قتل عام کیا. ایک رات میں 10,000 فلسطینی قتل کیا جنرل محمد ضیاء الحق نے، جو بعد میں اس وقت بریگیڈیئر تھا، بعد میں پاکستان کا چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر لگا، اور 11 سال تک پاکستان پہ اس نے حکومت کی اور جہاد کو لے کے گیا افغانستان تک اور کشمیر تک. انہوں نے افغانستان میں 10 لاکھ آدمی مارا، انہوں نے بنگلہ دیش میں 30 لاکھ آدمی مارا، انہوں نے جموں کشمیر میں 1 لاکھ آدمی مارا، انہوں نے خیبر پختونخوا میں 2 لاکھ سے زیادہ لوگ مارے، انہوں نے بلوچستان میں لاکھوں لوگ مار دیے. سب مسلمان تھے. یہ کلر آرمی ہے، کلر آرمی. یہ سیکیورٹی گرڈ مضبوط کرنا اچھی بات ہے، لیکن سیکیورٹی گرڈ اس کا حل نہیں ہے. اس کا حل ان کی اپنی ہوم ٹیریٹری میں گھس کے ان کو برباد کرنا ہے. انہوں نے کشمیر کے اکانومی پہ اٹیک کیا ہے. ہمارا جو کشمیر ہے، ٹورزم ہماری اکنامک بیس ہے، ہماری فاؤنڈیشن ہے، اس کو انہوں نے ہٹ کیا، اس کو ٹارگٹ کیا ہے. اور لوگ جا رہے ہیں واپس کشمیر سے، اور جنہوں نے آنا تھا وہ کینسل کر رہے ہیں اپنے ہالیڈیز. یہ ہمارا اکنامک اس نے ڈاؤن فال لانے کے لیے کیا، کیونکہ کشمیر ترقی کر رہا ہے، کشمیر آگے بڑھ رہا ہے. پاکستان کو یہ بات پچ نہیں رہی، اس سے برداشت نہیں ہو رہی، کیونکہ پی او جے کے اندر لوگ بھوکے مر رہے ہیں. پی او جے کے اندر لوگوں کو 14 مہینے سے تنخواہیں نہیں ملی. پی او جے کے اندر مظفر آباد پریس کلب کے باہر میٹرنٹی اینڈ نیونیٹل جو چائلڈ کیئر ہے، اس کی 230 سے زیادہ ان کے امپلائیز بیٹھے ہیں جن کو 14 مہینے سے تنخواہ نہیں ملی، اور وہ کہہ رہے ہیں ہم اپنے بچوں کے ساتھ سوئسائڈ کریں گے. اتنے لوگ فیڈ اپ ہیں. گلگت بلتستان میں 40
آرگنائزیشنز جرگا کر رہی ہیں عوامی ایکشن کمیٹی کے کال پہ، کیونکہ پاکستان ان کے ریسورسز جو ہے وہاں پہ اس پہ ڈاکہ مارنا چاہتا ہے اپنا قرضہ اتارنے کے لیے. تو ان سے یہ برداشت نہیں ہو رہا کہ لداخ ڈیولپ ہو گیا ہے، سڑکیں بن رہی ہیں، بریجز بن رہے ہیں، انویسٹمنٹ آ رہی ہے، لوگ آ رہے ہیں، اور انہوں نے یہ اٹیک اس لیے کیا. اس کو کنڈیم کرتے ہیں ہم، لیکن کنڈیم کرنا کافی نہیں ہے. اس کا پرماننٹ سولوشن اس کی طرف جانا پڑے گا. پی او جے کے اور گلگت بلتستان کو بھارت کے ساتھ شامل کرنا اور بھارت کے ہاتھ میں لینے کا ٹائم آ گیا ہے. The attack that took place in Pahalgam is not only tragic, but it is a direct threat to the sovereignty of India. We, the people of POJK, strongly condemn this act of terrorism, and we blame the Pakistan Army and accuse General Asim Munir for this act of terrorism. The TRF, everyone knows, is a front organization of Lashkar-e-Taiba, and Lashkar-e-Taiba is the brainchild of Pakistan Army and ISI. Only a few days ago, General Asim Munir was threatening genocide of the Hindus when he said that we are two different nations, we have different destinies, we cannot live together, while forgetting that there are 250,000 Hindus living in Pakistan. And then this attack takes place. I personally believe that that speech was actually a green signal for this operation. He was asking them to go ahead. This is very sad. Young people, holiday makers, people on honeymoons were targeted just because of their religion, just because they were of a different faith. This is what Pakistan is actually all about. And unless this problem is solved at the root, and the root cause of this terrorist so-called jihad is eliminated, they will keep sending infiltrators. They have got millions of young people willing to die in the name of jihad because they have been brainwashed in madrasas, in schools, all over Pakistan. In the schools, the syllabus is designed to create hate for India and the Hindus and the Christians, Yahud and Nasara. The television spews hatred. The press, the printed press, print media, they spew venom against India. Their columnists and their editorials write against India with hate. Their professors, teachers, school teachers, right from nursery to university level, they follow this narrative against India and Hindus. The mosques, 5 times a day, the mosques pray for the demise of India. I mean, everywhere you see in the Pakistani society, it's all about anti-India, anti-Hindu. So, strengthening the security grid is a good thing, but it's not a solution. The solution lies in fighting this enemy on its home territory, on its home ground. And that is Pakistani occupied Jammu Kashmir, where these training camps are and where the launch pads are. Balakot strike will not do this time.
it has to be something decisive, something that can guarantee this South Asian subcontinent of India can live in peace and be safe